ابو ہریرہ دی اکھاں وچ آنسو جاری نے، روئی جا رہے نے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا ابو ہریرہ رون دی وجہ کی ہے، روئی جانا ہے لجپالا مہربانا رب دیا حبیبہ امت دیا طبیبہ، جتھے میرے تے کرم فرمایا جے لجپالا اج میری ماں تے بھی کرم فرما چھڑو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واولادہ وذریاتہ واولیاء امتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالوالدین احسانا، صدق اللہ العظیم۔ ایک دفعہ صلاۃ و سلام پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ حضرات گرامی، اصال ثواب دی محفل پاک محترم محمد پرویز اختر صاحب، انہاں دی اہلیہ مرحومہ مغفورہ اور برخوردار چودھری محمد واجد گوندل ایدی والدہ مرحومہ مغفورہ، اللہ کریم انہاں دی بخش فرمائے، مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، آخرت دیاں منزلاں اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، اور قبر وچ بار بار میرے حضور دا اللہ انہاں نو دیدار نصیب فرمائے۔ حضور نبی رحمت دے دیدار نال اللہ تعالیٰ انہاں نو سکون اور تسکین نصیب فرمائے۔ جڑے ساتھی پیچھے بیٹھے ہو تھوڑا جا اگے ہو جاؤ، پیچھے ہون ساتھی جنہیں ہون گے اتھے ہی بیٹھ دے جان گے، جڑے اگے جگہ خالی ہے وہ تھوڑی تھوڑی اگلی جگہ پر کر لو، چونکہ ساتھی آ رہے ہیں، دعائیہ پروگرام ہے، ظاہر ترتیب اسی طرح ہی ہے کہ جنوں جدوں ٹائم مل جائے وہ شامل ہو جاندہ ہے۔ تو حضرات گرامی، میرے تو قبل خطیب ذیشان واعظ شریف بیان مولانا عبدالرؤف صاحب چشتی، انہوں نے بڑا خوبصورت خطاب کیتا۔ مولانا محمد فیضان صاحب، حافظ محمد فیض الرسول صاحب، دیگر علماء نے اپنے خطابات دا خوبصورت انداز وچ تو انواز سنایا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ والدین بہت بڑی عزت و عظمت دے حامل ہیں، بیٹا آواز بری کر دے موٹی۔ دنیا تے اولاد واسطے والدین تو وڈی حاضر نعمت کوئی نہیں، یہ سب تو وڈی نعمت ہے۔ یار بھی نعمت نے، مکان بھی نعمت ہے، رشتہ داری بھی نعمت ہے، دوستی بھی نعمت ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ مکان ڈگ جائے، انسان محنت مشقت کر کے دوبارہ تعمیر کر لیندہ ہے، نعمت حاصل ہو جاندی ہے۔ یار اعتماد بحال کرن تے اپنا دوبارہ دوستی دی نعمت قائم کر لین تے نعمت حاصل ہو سکتی ہے۔ کاروبار تباہ ہو جائے، انسان دوبارہ محنت مشقت کر کے انہوں حاصل کر لیندہ ہے۔ دنیا دیاں ساریاں نعمتاں کدی چلیاں جاندیاں نے، کدی مل جاندیاں نے، اتھو تک کہ سکا بیٹا فوت ہو جائے تو لوگ دعا کر دینا اللہ تینوں نعم البدل عطا فرمائے، کہ ہور تینوں عطا فرمائے۔ یہ اللہ دی رضا سی چلا گیا ہے۔ پتر بھی لب جاندے نے، ماں پہ نہیں لب دے، ایک کو دفعہ لب دے، یہ چلے جان تے دوبارہ حاصل یہ نعمت نہیں ہوندی۔ اس سے واسطے تنبیہ کر دیتی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
قرآن کریم دے اندر فرمایا وبالوالدین احسانا، اپنے والدین دے نال احسان، احسان تو مراد نیکی کرو، اس نے سلوک کرو، احسن طریقے نال پیش آؤ۔ حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی کامل ہوئے نے، 40 سال عبادت کی تھی۔ کنے سال؟ 40 سال چلے کٹے، نمازاں پڑھیاں، تسبیحات پڑھ دے رہے، عبادت چ مشغول رہے۔ جدو گھر آئے نا تے رات دا ایسا ایک پہر سی، دروازہ کھڑکان لگے، خیال آیا ماں تے آرام کر دی ہونی ہے، تے جے میں دروازہ کھٹکھٹایا تے ماں نے میرا سر چولی وچ رکھ لینا ہے، تے ماں نے پوچھنا دس تیرا سفر کینجے دا رہا ہے، تیرے دن تے رات دے کھانے دا کی نظام رہا ہے۔ تے ماں نے میرا سر چولی چ رکھ لینا ہے، تے مینوں پوچھنا ہے آرام چھٹ جانا ہے، اس تو بعد انہیں تہجد دا ٹائم ہونا، انہیں وہ بھی چھٹ دینا ہے، تے چلو تھوڑا جا ٹائم میں گزار لینا، تہجد دے 2-4 نفلاں لے اٹھنا ہے، تے پھر دروازہ کھڑکاواں گا۔ پھر جدو ٹائم ہویا تہجد دا، ماں بیدار ہوئی، خیال آیا کھڑکاواں دروازہ، ماں اٹھ پئی ہے، پھر خیال آیا نہیں ٹھہر جا دے، جے دروازہ کھڑکایا تے ماں دی تہجد رہ جانی ہے، تے ماں نے منوں پوچھنا ہے دس تیرا دن رات کس طرح گزرے ہے، کی کھاندا رہا ہے، کنی بھوک برداشت کیتی ہے، کی کیتا ہی، کنہ کو تینوں میسر ہوندا رہا کھان پین دا نظام۔ لہذا ماں نو رب نال راز و نیاز دیاں گلاں کچھ کر لین دے، تے بعد وچ دروازہ کھڑکاواں گا۔ یہ خیال آ رہا ہے، نہ کھڑکا سکے، فجر دا وقت ہو گیا، اذان دی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ مسجد چلے گئے، نماز ادا کی تھی۔ اگر میں اس پوزیشن نو بیان کراں بڑا طویل موضوع ہے، صرف اتنا کہنا چاہنا، نماز فجر ادا کرن تو بعد لوگاں نے بڑی محبت نال باعزید بستامی نال محبت دے اظہار کیتا، کوئی ہاتھ پہ چومدا ہے، کوئی پیشانی پہ چومدا ہے، کوئی دستار پہ چومدا ہے، کوئی کندھے پہ چومدا ہے، لیکن باعزید بستامی دے دل وچ خیال آ رہا ہے یہ جتنی لوگ میرے نال وابستگی، محبت دا اظہار، عقیدت دا اظہار، الفت وفا کر رہے نے، یہ میری عبادات دا کمال ہے، میری عبادات دا کمال ہے کہ میں اتنا طویل قیام، رکوع، سجود 40 سال دے چلے کٹ کے آیا۔ یہ خیال آ رہا ہے، اس خیال نال ہی واپس گھر آئے، دروازے تے پہنچے تے ورلاں وچوں ویکھیا کہ ماں ہجے بھی سر سجدے چ رکھے ہے تے دعا پہ کر دیئے تے کی پہ آندی ہے، یا اللہ میرا پتر باعزید جتھو جتھو لنگدا آوے لوکاں دے دلاں وچ دی محبت ڈال دے، لوکاں دے دلاں دے اندر دی محبت ڈال دے۔ باعزید بستامی دے منہ چو چیخ نکلی، زمین تے ڈگ پہ، ماں نے آواز سنی، اے میرے پتر دی آواز ہے، بیٹے دی آواز ہے۔ باعزید دی والدہ سر سجدے چ اٹھا کے دروازے تے آئی، دروازہ کھولیا تے ویکھیا سامنے باعزید زمین اتے، ماں دے قدماں تے ڈگ پہ تھے، عرض کرن لگے ماں تیرا بیٹا حاضر ہو گیا، سلامی عقیدت عرض کیتی۔ ماں نے متھا چومیا، سر چومیا، کندھے تے تھپکی دیتی، سر چولی وچ رکھیا، کیا پترا دروازے تے چیخ کیوں ماری ہے، کیوں روئے ہیں، کی وجہ بنی ہے، اتنی دردناک جی آواز آئی ہے؟ ماں میں تے سمجھنا سا کہ لوگ جڑی میری عزت کر رہے نے، میرے علم تے میری فضیلت تے میری عبادات دا کمال ہے۔ ماں میں سمجھنا سا لمبے قیام، رکوع تے سجود دا کمال ہے، لیکن ماں تیری دہلیز تے پہنچ کے جڑی میں دعائیا کلمات سنے نے نا کہ جتھوں میرا پتر لنگدا آوے لوکاں دے دلاں وچ میری محبت ڈال دئی، اے میرے علم تے میرے قیام تے رکوع تے سجود دا کمال نہیں، اے تے باعزید بستامی دی ماں دیاں دعاواں دا کمال ہے۔ اللہ اکبر۔ سبزہ صاحب ایتھے آؤ، اے تشریف لے آؤ، ماشاءاللہ۔ اے میرے استاداں دے شہزادے بھی نے تے ایتھے، بسم اللہ۔
حضرات گرامی توجہ ہوئے، میں عرض کر رہا سا ماں دی دعا بس ساڈی توجہ نہیں، وگرنہ ماں دی دعا تے روک دی نہیں. سمجھے تسی بھی کوئی نہیں میں کی کہہ گیا. ساڈی توجہ نہیں، ساڈی توجہ یار دے لفظاں والے، یار دے جملیاں والے، یار دیاں گلاں والے. پر سجنا تینوں نہیں پتا تو تے کروں اوکھا سوکھا ہو کے نکل آیا، پر تیری ماں نکل دیا تیرے واسطے خیر دیاں دعاواں مانگ دی رہی ہے. تو تے یاراں چ بہ گیا تے تیرا بابا تیرے کولوں گزر دیاں. نوجوان بیٹھے ہوندے نا آپس وچ گفتگو کر رہے ہوندے نے تے والد کولوں نہیں گزر جاندا ہے تے چھاتی ماردا وچ میرا پتر بھی بیٹھا تے لنگ دیاں پتہ کی آندا یا اللہ خیر نال ہی بیٹھا رہے، خیر نال ہی کہا رہے، خیر نال ہی اٹھے، سارے معاملات خیر والے ہون. باپ دعاواں ہی منگدا رہندا ہے. والدین دیاں دعاواں بڑا اثر رکھدیاں نے، بڑا معنی رکھدیاں نے. اور میں عرض کرن لگا اے ہن تواڈے بولن تے مینوں سمجھ آونی ہے، تانوں سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی. کائنات دے لوکو تین لوکاں دی دعا ڈائریکٹ اللہ دے عرشاں تے پہنچ دیئے. ایک مظلوم دی دعا جڑا مظلوم ہے او دی دعا، اور دوجے نمبر تے حضرات یتیم دی دعا، تیجے نمبر تے والدین دی دعا. یہ بڑیاں دعاواں جڑیاں نے اے رب دی بارگاہ وچ مقبول نے، قبول ہو جاندیاں. اللہ اکبر کبیرہ. اور یاد رکھو جس نے دنیا تے والدین نو تنگ کیتا، تکلیف دیتی، اذیت دیتی، سکھی وہ بھی نہیں رہا. پیسے نال بندے سکھی نہیں میں ویکھے، پیسے نال میں سکھی نہیں ویکھے. بھائی جی گھر سکون ہے تے سکھ ہے، جے گھر سکون نہیں تے سکھ کدلے بھی نہیں. اس واسطے سکون انہوں نے لبیا جنہ دے گھراں وچ سکون ہے، انہوں نے سکون ملیا ہے. وگرنہ پیسہ کوئی کارآمد نہیں ہوندہ کسی مقام دے. لیکن سکون انہوں دے گھراں وچ جنہ دے والدین راضی، اہل و عیار راضی، اللہ برکتاں عطا فرماندا ہے. اتفاق جس گھر وچ چمکدا ہوے اس گھر وچ برکت مک نہیں سکدی. تو حضرات گرامی توجہ ہوئے، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والدین دی رضا میرے اللہ دی رضا ہے. کی دی رضا ہے؟ اللہ دی رضا ہے. لفظ سوچو ذرا، والدین دی رضا، اللہ دی رضا. حضور فرما رہے نے، حضور فرماندے نے، اللہ حضور فرماندے نے میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور نماز میں سورہ حمد یعنی سورہ فاتحہ دی تلاوت کردہ ہوندا، میری ماں مینوں آواز دیندی، میں نماز چھڑ دیندا تے ماں دی گل سنن واسطے چلا جاندا. تے غلاماں واسطے کی حکم ہے کہ تسی نفل پڑھ دے ہو، تواڈے والدین تانوں بلان، ماں یا باپ انہاں دوواں چ کوئی ایک بلائے، نفل چھڑ دیو، انہاں دی گل سنن واسطے چلے جاؤ. اتنی فضیلت ہے والدین دی. اچھے لوگ بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ برکتاں دے، عزت دے. اے میرے بار ویکھیا جے، اے قیام وچ کھلونا کوئی چھوٹا کام ہے؟ کدے اگے کھلوتا ہے؟ مالک دی بارگاہ. رکوع جانا کوئی چھوٹا عمل ہے؟ انہوں پسند ہی بڑا ہے. رکوع انہوں پسند ہی بڑا ہے. واقیم الصلاۃ واتوا الزکاۃ ورکعوا مع الراکعین. یہ دی تفسیر وچ جاواں تے بڑا طویل موضوع ہو جانا ہے. اے حافظ صاحبان سارے بیٹھے نے، قرآن میرے نال سونا پڑھ دے نے، اللہ انہوں برکت دے. تو میں عرض کر رہا ہوں سجدہ، ایک جملہ میں بولن لگا، بندہ مومن کی جب سجدے کی پوزیشن ہوتی ہے، جس بندے پہ وہ راضی ہوتا ہے، ملائکہ کو خود مخاطب کر کے کہتا ہے وہ دیکھو میرا بندہ مجھے سجدے میں یاد کر رہا ہے. اب جو کوئی سمجھتا ہے کہ میرے مالک کی قدرت کی نگاہ میری طرف ہو جائے، وہ طویل سجدے کیا کرے، کبھی نہ کبھی تو وہ قدرت کی کرم نوازی ہو ہی جائے گی نا، کبھی نہ کبھی تو مہربانی ہو ہی جائے گی. سجدہ انہوں بڑا پسند ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. آندہ مینوں وہ بندے بڑے پسند نے جڑے راتاں نوں قیام کردے نے تے طویل سجدے کردے نے.
بندہ مومن رب کی بارگاہ میں حاضر ہو، سجدے یا قیام یا رکوع کی پوزیشن ہو، اس کو بڑی پسند ہے، لیکن محبوب فرما رہے ہیں نفل کی پوزیشن ہو، نفل ادا کر رہے ہو، والدین آواز دیں، چاہے قیام میں ہو، رکوع میں ہو، سجود میں ہو، والدین کی آواز آ جائے، نفلی عبادت چھوڑ کے والدین کے حکم کو سننے کے لیے چلے جاؤ، انہوں نے حکم سننے واسطے چلے جاؤ، اتنا حکم ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ دے اجتماع تشریف فرما سن، میری سرکار نے فرمایا میرے صحابہ اپنے والدین نو راضی رکھو، جس نے والدین نو راضی رکھیا گویا انہیں اپنے رب نو راضی رکھیا۔ حضور دی تربیت ہے۔ ہن سنو، ایک صحابی حضور دی بارگاہ شکایت لے کے آیا، نام نامی اسم گرامی جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب پڑھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ میرے کریم نبی دی بارگاہ چاہے ہاتھ بنے تے ہاتھ بن گرد کی تھی، حضور میں ایک شکایت لے کے آیا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا میرے غلاماں کیڑی شکایت لے کے آئے؟ حضور میں تواڈی بارگاہ چٹ کے جدو گھر جانا میری والدہ ماجدہ کافر آئے، حضور جدو میں گھر جانا میرے قدمہ دی آکھٹ میری ماں سن دیئے تے سن کے پوچھ دیئے کون آیا ہے، کون آیا ہے؟ حضور میں اپنا نام لینا، میری ماں میرا نام سن کے مینوں برا بلا کہیں دیئے، گالیاں کڑ دیئے، نازیب الفاظ بول دیئے۔ حضور پھر میری ماں پوچھ دیئے تو کتھوں آئے؟ حضور میں توڑا نام لینا، میری ماں توڑا نام سن کے چونکہ میری ماں کافر آئے توڑا نام سن کے توانوں بھی برے الفاظ نال بول دیئے، غلط جملے بول دیئے، نازیبہ الفاظ بیان کر دیئے۔ میرے کریم نبی دی بارگاہ چ غلام آندا ہے، حضور جدو مینوں برا بھلا کہیں دیئے او تے میں برداشت کر لینا، چونکہ میں او دا پتر جو ہویا، میں او دا جمعہ جو ہویا، اے میری آقا میں او دا بیٹا جو ہویا، حضور او تے میں برداشت کر لینا۔ اے میرے آقا جدو تواڈا نام سن کے تواڈے متعلق کیسے جملے بول دیئے، نازیبہ الفاظ بیان کر دیئے، اے میرے آقا میرے کلوں برداشت نہیں ہوتا، چونکہ میں تواڈا غلام ہاں، حضور میں تواڈا کلمہ پڑھے ہے لجپالا میں دل دا سودا میں تواڈے نل کیتا ہے، اے میرے آقا میرے کلوں برداشت نہیں ہوندا، اے میرے آقا جدو توانوں برا بلا کہیں دیئے، نازیبہ کلمات کہیں دیئے، اے میرے آقا میرے کلوں برداشت نہیں ہوندا۔ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ غلام رو رہی ہے تے میرے نبی دی بارگاہ چاہندہ ہے، حضور دسو میں کی کراں؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاماں ابو ہریرہ بیٹھ میرے غلام، غلام بہ گئے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اے ابو ہریرہ تیری ماں منو برا بلا کہیں دیئے کہن دے، نازیبہ کلمات بیان کر دیئے کرن دے، پر تو کچھ نہیں کہنا کیونکہ او تیری ماں لگ دیئے۔ ابو ہریرہ تو اپنی ماں نو کوئی ایسا جملہ نہیں کہنا، کوئی ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے۔ ابو ہریرہ او تیری ماں ہے۔ حضرات دیکھو امام الانبیاء دی تربیت، میرے کریم نبی دا سمجھانا، میرے نبی دا اپنے غلام دی تربیت فرمانا۔ حضرات گرامی
ابو ہریرہ دی اکھاں وچ آنسو جاری نے، روئی جا رہے نے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا ابو ہریرہ رون دی وجہ کی ہے، روئی جانا ہے لجپالا مہربانا، رب دیا حبیبہ امت دیا طبیبہ، جتھے میرے تے کرم فرمایا جے لجپالا، اج میری ماں تے بھی کرم فرما چھڑو۔ حضور اللہ دے حضور دعا کرو اللہ میری ماں دی تقدیر بھی بدل چھڑے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے جدوں اپنے ید اللہ دے گورے گورے ہاتھ چکے، ہائے دعا واسطے میرے نبی نے ہاتھ چکے، جس ہاتھ نو رب اپنے ہاتھ آکھے، جس ہاتھ نو رب اپنے ہاتھ آکھے، ہووے کافر جیڑا وکھیا تھے، جس ہاتھ نو رب اپنے ہاتھ آکھے، جس ہاتھ نو رب اپنے ہاتھ آکھے، ہووے کافر جیڑا وکھیا تھے، جس ہاتھ نو رب اپنے ہاتھ آکھے، ہووے کافر جیڑا وکھیا تھے۔ حضرات میرے نبی نے یہد اللہ دے گورے گورے ہاتھ چکے نے تے میرے نبی نے دعا منگنی شروع کی دیئے۔ ابو ہریرہ میرے نبی دا صحابی اٹھیا ہے، پیران چ جتیاں بھی نہیں پائیاں، دھوڑ دا گھر وال جا رہا ہے، رستے دے اندر صحابہ بیلیاں نے پوچھیا اے ابو ہریرہ کی گل اج بڑی جلدی ہے، بڑی تیزی نل جا رہے ہیں۔ ابو ہریرہ پیران چ جتیاں بھی نہیں پائیاں، ابو ہریرہ کہندا ہے اج میں وینا واں نبی دی دعا پہلا پہنچ دی ہے یا میں پہلا پہنچنا واں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو دوڑ دے تیزی دے نال گھر جا رہے نے۔ حضرات گرامی جدو جناب حضرت ابو ہریرہ تیزی نال گھر پہنچے، اگے دروازہ بندے، دروازہ بندے۔ ابو ہریرہ نو خیال آیا اگے میں جدوں ہونا سا تو دروازہ کھلا ملتا سی، اج دعا کرا کے ٹریاں دروازہ بندے کی ماجرائے۔ ابو ہریرہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندروں آواز آئی کون ہے؟ اما تیرا پتر ابو ہریرہ۔ وے پترا تو آیا ہے میں صدقے جاواں۔ سارے آنکھو ذرا۔ اچھا ویسے تو انہوں اشارہ تن گال کرن لگا بندے تو سارے چنگے اللہ تن برکت دے۔ اے جڑا تساں سبحان اللہ پڑھے ہے نا، اے سالے ثواب مائی صاحبہ نو جانا ہے تواڈی پڑھی سبحان اللہ اصل ختم دا مقصد ہی اے وے کہ مرنے والے کو کچھ پڑھ کے ارسال کریں تاکہ اس کو قبر میں تسکین ملے۔ اے ساڑا مقصد ہی سالے ثواب، اس تو علاوہ کوئی مقصد نہیں۔ جس طرح نفل پڑھ لئیے تے ثواب ہے، نہ پڑھئیے تے گناہ کوئی نہیں۔ اس طرح ختم دعا لئیے تے ثواب ہے، نہ کریے تے گناہ بھی کوئی نہیں۔ لہذا جے بہ گئے ہو آ گئے ہو اظہار تزیت واسطے میں بھی آیا تسی بھی آئے ہو تے سارے رل کے سبحان اللہ پڑھو، اے دا ثواب واجد دی والدہ نو ہوئے گا، پڑھو سبحان اللہ۔ حضرات گرامی توجہ دیا جے بڑی قابل غور۔ آواز آئی کون ہے؟ اما تیرا پتر ابو ہریرہ۔ وے پترا تو آیا ہے میں صدقے جاواں، ذرا دروازے تے کھلو، ہزے نہیں کھلنا، دس پہلا کتھوں آیا ہے؟ اما میں کریم نبی دی بارگاہ چوں آیا، سرکار دی بارگاہ چوں آیا۔ وے پتر
پترا تیرے نبی تو جند جان وار دیاں ایک جان نہیں لکھاں جانا قربان جس نبی دی بارگاہ چ تو آیا ہے حضرات توجہ دیا جے شاعر نے بڑے کمال دی عکاسی کیتی ہے کہ سیونی اتھو ماہی لنگے سیونی اتھو ماہی لنگے تے پیاں راواں دینی گواہی سیونی اتھو ماہی لنگے سیونی اتھو ماہی لنگے تے پیاں راواں دینی گواہی اس تو میں ایک قربان جاواں جدے موڑے کملی کہا ایک کالی ہے ابو ہریرہ نے آکھیا اما جان اگے میں جدوں انہاں سا دروازہ کھلا ہوندا سی اج آیا تے دروازہ بند ہے کی ماجرا ہے ابو ہریرہ دی والدہ ماجدہ پتہ کی آندیاں نے وے پترا کچھ راز دیاں گلاں نے کچھ راز دیاں گلاں نے رہن دے صرف منو کھلو کے دس مدنی دے چہرے دا کمال کی ہے حسن و جمال دا انداز کیے میرے محبوب دا حسن درہ بیان کر حضرات گرامی ابو ہریرہ دینے اے ماں کی ماجرہ وے پترہ کی دسا تو کول جا کے ویکھے آئے میں کر رہ کے ماہی دا دیدار کر لے آئے اماں جی دروازہ کھلو پترا سے دروازہ نہیں کھلنا اماں جی کیوں فرمایا پترا پہلے میں غسل کران گی میرے وجود تے جڑی کفر دی سیائی ہے نا انہوں میں اتارنا چاہنی ہوں تے صاف لباس پھر پہنا گی پھر دروازے تے آکے تیرنا لے کا گل کران گی جے تم من گیا تے دروازہ کھولا اچھا مائی صاحبہ نے غسل شروع کر دیتا ابو ہریرہ آندے نے پانی چل رہا سی میں نے پانی تو محسوس ہویا ماں غسل کر رہی ہے آندے نے ماں نے لباس زیب تن کر کے دروازے تے آئیاں تے اندروں دروازہ کھٹکھٹایا جی اماں جی حکم ہوئے فرمایا پترا ایک گل مننے تے دروازہ کھولا اماں جی حکم کرو جس نبی دی بارگاہ جو تو آیا ہے اس نبی دی بارگاہ چ اپنی ماں نو ہنے نال لے کے جان دا وعدہ کر لے جے نال لے چلے تے میں دروازہ کھولاں گی تے جے تو ہن نال لے کے جائیں تے میں دروازہ نہیں کھولنا اماں جی تسی دروازہ کھولو میں ہنے لے چلنا مائی صاحبہ دروازہ کھولیا باہر آئیاں ایک دوپٹہ ہاتھ وچ ایک دوپٹہ وجود تے لیا ہے چادر وجود تے لئی ہے دوپٹہ ایک لے آندا ہے آکے آندیاں نے بیٹا اے دوپٹہ تو لے لے اے ماں میں کی کرنا ہے وے پترا ایدہ پٹکا بنا لے پٹکا بنا کے اپنی ماں دے گل وچ پا لے منو مجرم بنا لے میں مجرم آواں میں تیرے نبی دے متعلق غلط بول دی رہی ہاں میں نازے بخلے مات کہیں دی رہی ہاں میں بڑے برے جملے بول دی رہی ہاں
پترا میں مجرماں نو مجرماں والے انداز وچ کھڑیدا ہے، اے پترا مینوں مجرم بنا کے لے چل۔ اگو جنابی ابو ہریرہ کہندے نے اے ماں میں تیرے گل وچ پٹکا نہیں پانا، اما طریقہ کھے گی۔ ابو ہریرہ نے اپنی ماں دے گل وچ پٹکا پایا ہے، اے پترا طریقے بھی تے آکھے گی، ماں نے حکم دیتا ہے۔ پتر نے ماں دے حکم دی تمیل کیتی ہے، ماں میں اس حکم دی تمیل نہیں کر سکدا، نالے ماں میرا نبی اینا پٹکیاں نو نہیں ویندا، او ایڈا لجپالے دشمن آ جائے او چادراں آپ ہی بچھا دیتا ہے۔ اللہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضرات ابو ہریرہ دی والدہ ماجدہ آکھیا پترا پا پٹکا نال لے چل۔ نہیں اماں میرا نبی پٹکیاں نو نہیں ویندا، دشمن بھی آ جائے ایڈا کریم ہے۔ آئے ہائے جنہاں نو پتہ ہے نا بول بیٹھے نے سبحان اللہ، ایڈا کریم ہے، ایڈا مہربان ہے۔ ان لفظ کریم تے میں صرف گل کراں نا، او حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے طواف کرن دے وچ جڑا اگے اگے بندہ کہندا سی پیا یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریم، حضور بھی مگر دے پڑھن لگ پے۔ انہیں مڑ کے ویکھیا کہ میری نقل لان ڈے تے حضور نو نہیں سی انہیں پہلا تکیا تے ایک دفعہ تکیا تے چپ کر گیا تے دوجی دفعہ جو تو پھر انہیں پڑھیا تے سرکار نے پھر مگر پڑھیا نا تے پھر تکیا آندہ چپ کر جاؤ نہیں تے میں اپنے نبی نو تواڈی شکایت لانی ہے، تسی میری نقلاں لاندے ہو، نقلاں لاندے ہو۔ آئے پڑھدا غلام ہوئے مگر میرا نبی دا انداز اپنا لوے، کیوں او کنوں پہ پکار دا سی، کی دی یاد وچ میب سی، کی دا ذکر پیا کردا سی، کی دی بارگاہ چو کرم دا متلاشی بنیا سی۔ ہووے کعبۃ اللہ دا سین تے کعبے دا طواف، غلام کریم نو پکارے میرے نبی نو بڑا پسند آیا ہے۔ او بھی کریم ہے، او دا نبی بھی کریم ہے، او بھی رحیم ہے، او دا نبی بھی رحیم ہے۔ تو میں کریم نبی دی گل کر رہے ہیں، غلام آندے لجپالا مہربانا سونیا جنابی ابو ہریرہ نے ہن جڑی دعا کرائی ہے اس دعا دے ثمرات ذرا سنیا جائے۔ ابو ہریرہ دی ماں جڑی ہے او جناب والا آندی ہے مینوں لے چل، اے اماں چل تے صحیح، او بڑا لجپالے دشمن آ جائے چادراں وچھا دیندا ہے۔ داتا صاحب دی نگری چ رہن والا صوفی ٹائپ نعت خاں، صوفی مزاج نعت خاں، اے جڑے بزرگ بیٹھے نے انہاں دیاں جدوں جوانیاں سن او دوس نعت خاں دا بڑا نا چمک رہا سی، صوفی مزاج سی، کوئی پروفیشنل نہیں سی، کوئی جناب والا عجیب قسم دا وجود تے لباس نہیں سی پہندا، صوفی ٹائپ نعت خاں اعظم چشتی سی۔ انہیں بڑے کمال دی عکاسی کیتی ہے، انہیں آکھیا تو اجے میرا محبوب نہیں ڈیٹھا جنوں ویکھ کے جن شری ابے تے جے جاوے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نوا ابے
تے جتھے رکھے قدم زمین تے اتھو دردی لفدی جا اوے جے اور رکھے ہاتھ نال پھلاں دے ہاتھ پھلاں دو ود ود جاوے تے جے او کھولے اول زلفاں دے تیرا ہی راہ بھول جا اوے او بجلی ڈر دی ایک چمک نہ مارے جے سونا متھے تیوڑی پاوے او ایڈا سونا سونا ماہی کتے ہور نظر نہ اللہ اکبر حضرات توجہ ہوئے حضرت ابو ہریرہ سب پڑھو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جناب والا والدہ نو نال لے کے آ رہے نے کوئی پٹکا نہیں پایا نال لے کے آ رہے نے والدہ ماجدہ نو حضور دی بارگاہ چاہے ہاتھ بن کے بہ گئے اچھا بھائی جملہ تو اڈی نظر ہے تو اڈی چولی وچ رکھن لگا تاکہ سبحان اللہ پڑھو تے دے سالے ثواب ہوئے او دی ماں بھی حضرت ابو ہریرہ دی والدہ بھی آ کے ہاتھ بن کے بہ گئے از ایک کلمہ نہیں پڑھیا ہاتھ بن کے بہ گئیاں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ کدن آیا ہے حضور میں اپنی ماں نال لے کے آیا میری ماں دی خواہش تے تمنا سی حضور مسکرائے پتہ کیوں مسکرائے کہ راج جاندیاں پہ سوچ دا سی کہ میں بنا پہلا نبی دی دعا پہنچ دیئے یا میں پہنچنا ہوا ہیں ہن ماں نال لے کے آ گیا ہے دعا کیتی ہوئے حضور نے میرا نبی تیو نہیں دیر تک بول دائی نہیں جنی دیر تک رب دی منشا نہ ہوئے رب دی رضا نہ ہوئے میرا نبی بول دائی ہو دوویں جدو اللہ دی منشا ہوئے اللہ دی رضا ہوئے اوہ دنیا والے ہو تیرے ہو گئے تینوں تے دین دین پہ سارے تم حضرات توجہ دیا آجے بڑی قابل غور حضرات گرامی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے حضور میری والدہ آئی ہے لجبالا انج ابو ہریرہ نے ہاتھ بننے میرے نبی نے ابو ہریرہ دے ہاتھ کھولے فرمایا ابو ہریرہ کیوں ہاتھ بننے نہیں لجبالا میری ماں غلط جملے بول دی رہی ہے نزیبہ کلمات کھین دی رہی ہے اے میرے آقا میری ماں دے بڑے عجیب جملے سن اے میرے آقا میں ماں دے بولے جملے آتے معافی پیا مانگنا ماں میرے آقا نے ہاتھ کھولے حضور نے کوئی شکوہ نہیں کیتا میرے نبی نے اے نہیں آکھیا اے اماں کل تے نزیبہ کلمات بیان کرنی سے آج معافی منگن آ گئی ہیں آج کلمہ پڑھن آ گئی ہیں آج تو میری بارگاہ چاہ گئی نا میرے نبی نے پتا کیوں نہیں آکھیا اے کوئی ایک علاقے دا نبی نہیں اینو تے خدا نے اپنی خدائی دا بادشاہ بنا کے کھلیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ حضرات گرامی
मेरे करीम नबी दे गुलामो हजरत अबू हुरैरा ने आखिया हजूर मेरी अम्मा नू कलमा पढ़ाओ, अपने गुलामा च शामिल फरमाओ। हजूर ने कलमा पढ़ाया, गुलामा च शामिल फरमाया। हुण अबू हुरैरा दी मां कलमा पढ़न तो बाद उठ के जांदी भी नहीं पई, हजूर दा चेहरा वेखी जा रही है ते दिल विच ख्याल की है ना मेरा पुत्र आखे चल अम्मा उठ चलिए, ना हजूर उठ के जान, बस सरकार भी बैठे रहन, मैं हजूर दा दीदार कर दी रवां। हजरात दे ना ख्यालां दी अकासी हजरत सुल्तान ने बाहू ने कीती है। ए तन मेरा ए चशी मां होवे मैं मुर्शिद वेखना रह जा लूलू दे मुड लख लख चश्मे एक खोल एक जान हूँ इतना डिठिया है सब्र न आवे होर किदे वल ए जान मुर्शिद दा दीदार है बाहू ए मैनू लख करोड़ा है जान हजरत गिरामी अबू हुरैरा दी मां मेरे करीम आका दी बारगाह च बोल के पता की आंदी है, सोनिया बैठे तुसी जमीन उत्ते हो खबरां अरशां दियां भी जान दे हो। एवें मक्के दे कुत्ते लोग आंदे ने मेरे जुमलियां नूं तेरा पल्ले बन्निया जे, एवें मक्के दे कुत्ते लोग आंदे ने नबी नूं कंध दे पिछे दा इलम नहीं, एवें मक्के दे कुत्ते लोग आंदे ने नबी साडे जिहा बशर, एवें मक्के दे कुत्ते लोग आंदे ने नबी ते साडे जिहा इंसान है, एवें मक्के दे कुत्ते लोग आंदे ने नबी साडी तरह दा इंसान है। ना ना सोनिया इन्हां दी बशरियत कुछ हो रे पर मेरे सोने दी बशरियत बड़ी आला है। हजरात अबू हुरैरा दी मां सरकार दी बारगाह जदों इजाजत मिली, अबू हुरैरा ने मंगी इजाजत, हजूर इजाजत दिओ, सरकार ने इजाजत दी। वालदा दा दिल नहीं सी करदा उठ के आउण नूं। एक जुमला मैं बोलन लगा तुहाडे बोलन ते समझ आउणी है कित्थे पहुंचे हो यार। गल सुनो, इत्थे जे किसी नूं कामल पीर लभे ओदे चेहरे तो नज़रां नहीं लांदा ते जिहदे सामने नबियां दा पीर बैठा होवे उत्थों नज़रां किवें कोई लावे है किवें थल्ले करे। चलो एक जुमला होर, तुहाडे पिंड के सूफी साहब ने नाम तो नहीं मैनूं आउंदा, इन्हां को बड़े तबरकात पे ने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रोज़ा शरीफ दे शहर दे मदीने शरीफ दे मक्के शरीफ दे बड़े तबरकात पे ने इन्हां कोल। जिहड़ा तबरक आके वेखे चलो जुल्फ दा वाल मुबारक या सरकार दी दाढ़ी दा मूवे मुबारक, दाढ़ी शिफ दा वाल ये लब जे तो साड़ा दिल करदा सारे पिछा रहो, बस मैं वेंदा रवां ते दरूद पढ़दा रवां। जिन्नू जुल्फ दा वाल लभे ओ नजरां नहीं लांदा ते जिन्नू पूरा मुहम्मद दा जमाल लभे हैं ओ किवें नजरां लाण हैं। बात नूं समेटन लगा, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मां नूं लैके घर आए ना, उन्होंने पता सारियां दा मिजाज दौरे हाज़र दे अंदर भी अपने घरदियां नूं कोई भी लैके वालदा नूं बीवी नूं बच्चियां नूं पुत्रां नूं लैके किते गया होवे तो काम होवे तो घर छड्ड के फौरी निकल जाते हैं। अबू हुरैरा सहाबा और की करते सन, सहाबा अपने सारे काम निपटा के बाकी टाइम हजूर के कदमां विच गुजारते सन और उन्होंने कोई काम नहीं सी हजूर की बारगाह च रहन तो इलावा उसनों जमाल विना दीदार करना। फिर जुमला तुहानूं देन लगा, हजूर ने फरमाया अली नूं वेखो इबादत है, जे अली नूं वेख्या इबादत है तो फिर मुहम्मद नूं वेख्या की लभदा है। हजूर दे दीदार नाल फिर कितनी इबादत होंदी होवेगी हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अबू हुरैरा मां नूं घर छड्डिया ते निकलन लगे ते मां दी पुत्रा कित्थे चलिया है, मावां ते पुछदियां ने। हुण भी पुत्रां नूं एहसास नहीं होंदा, नौजवान तबकिਆਂ नूं समझाना पिया सिर्फ जेड़े आखे नहीं लगदे, जेड़े ताबेदारी विच ने अल्लाह उन्हां नूं बरकतां देवे। पुत्र घर ना टिके तो मां प्यो नूं खम रहिंदा है, तवज्जो रहिंदी है, मां पुछदी है प्यो पुछदा है। ये समझदे सानूं एवें पे पुछदे ने, सानूं एवें पे समझदे ने, पर मां प्यां नूं पता है जो जमाने दे हालात इस वक्त हो गए ने इन्हां नूं घर ही रहना चाहिए। बाहर ते हुण लंघदियां कई दफा गोली वज जांदी है,
ਰਾਹਗੀਰ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਲੜਾਈ। ਇਹ ਹਾਜੀਪੁਰੇ ਰੋਡ ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਏ ਨੇ, 2 ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੰਪ ਤੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਰਾਂ ਚੌਂਕ 'ਚ ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਮੂਲੀ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਕਰਾਰ ਤੇ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਪੈਣ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨ ਫਿਕਰ। ਬੱਚੇ ਪਾਲਨੇ ਕੋਈ ਔਖੇ ਨੇ। ਅੰਬ ਦਾ ਦਰਖਤ ਲਾ ਲਈਏ ਨਾ, ਅੰਬ ਦਾ, ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਮਾਲਕ ਪਤਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹਵੇਲੀ ਦਾ? ਆਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੰਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲੇਟ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੀ, ਧਰੇਕਾਂ ਛੇਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ? ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ। ਤੇ ਪੁੱਤਰਾ ਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਅੰਮਾ ਜੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਲੈ। ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੈਂ ਵਹਿੰਦੀ ਰਵਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਾਵਤ ਫਿਕਰ ਅੱਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਂਡਾ ਪਾਂਡੇ ਨਾਲ ਖੈਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਐਸਾ ਜੁਮਲਾ, ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣ, ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੁਸਕਰਾ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੁਕਮੇ ਮੁਸਤਫਾ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਬਾਜ਼ ਐਸੀ ਪਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਕਿ ਮਾਪੇ, ਪਿਓ ਤੇ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪਰਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਿਆ ਸੁਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵਾਂ ਪਿਆ। ਮੁੰਡਾ ਆਂਦਾ, ਲੜਕਾ ਆਂਦਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਂਦਾ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾਲ, ਸੱਸ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਆਂਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪੇ ਹੀ ਰੱਬ ਵਧਾ ਛੱਡੇਗਾ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਹਿ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਖਤੀਬ ਆ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਆਖਾਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਕਰੀਮ ਨੇ ਝਿੜਕਿਆ, ਝਾੜਿਆ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮਜਮੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਸਾਡੇ 8 ਭਾਈਆਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। 8 ਭਾਈਆਂ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਬਰਾਦਰਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਰਤਬੇ ਵਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕੱਲਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਦਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ, ਵਾਲदैन ਦੀ, ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਅਦਬ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਦਬ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਪੰਡਾ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਧਰੋਂ ਵਾਲदैन ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਧਰ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੇਖ ਕੇ, ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਧੀਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਇਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਰਬੀਅਤ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹਦੀ ਧੀ ਇਸਲਾਮੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਈ, ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਈ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ
میں تواڈے صدرے بدرے دی اس مرکزی جامع مسجد اندر بہ کے کہہ رہا مسلماناں دیاں دھیاں اگر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا دی طرز زندگی نو اپنا لین پردے دی پاسداری کر لین اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انہوں سیدہ فاطمہ دیاں کنیزاں وچ شامل فرما چھڑے گا۔ ہاں انہاں نو چڑکیا نہ کرو، اچھی نہ بولیا کرو، کو کام کار وچ چھوٹا موٹا ہو جائے نا انہاں نو اچھی نہ چڑکیا کرو۔ اے 2-3 منٹ میری گل ول توجہ کرے آجے، کام کاج کر دیں اونچ نیچ ہوئی جاندی ہے نا تیاں نے، اچھی نہ چڑکیا کرو۔ کیوں؟ انہاں دے دل بڑے نرم ہوندے نے، نازک ہوندے نے، ڈر جاندیاں نے، سہم جاندیاں نے، بعض مرتبہ رون لگ پیندیاں نے۔ تے تانوں پتہ ہے سیانے بندے تسی سارے انہاں ہمیشہ تے نہیں نہ رہنا، انہاں اج نہیں تے کل نہیں تے پرسوں اڈاری مار جانی، اپنے گھراں وچ ٹر جانا۔ یاد رکھیا جے اولاد چنگی نکل آئے، پتر چنگے نکل آؤں تے بڑی بڑی نعمت ہے۔ تے میں تے ایسے لوگ ویکھے نے کہ جنہاں ماں پیاں نو پتراں نے گھروں کڈ دتا ہے تے دھیاں بوہے کھول کے بہ گئیاں نے، وہ آندیاں نے چل بھراواں نے نہیں تے پھر میں تے آئی ہاں کی کراں، میرا تے ماں پیو دھیاں انج دا پیار کردیاں۔ تے یاد رکھنا جدوں 4 پائی چکی جاندی ہے نا میت دی، جنازے دا ٹائم ہو جائے تے تیاں چمٹیاں ہوندیاں نے پیو دی میت نو، ماں دی میت نو، تے جدوں چکو نہ ہو نا لوگ تے انہاں نو پتہ میرا بھرا وچ آئے نے، 3 بھرا نے، 2 چاچے نے، 3 مامے نے، رشتہ دار نے، ساریاں دا پتہ ہوندا ہے، ایک دا پتہ ہوندا ہے۔ تے پھر بھی پوچھ دیئے اینے بندے اندر کیوں آئے نے؟ آواز ہوندی ہے جنازے دا ٹائم ہو گیا ہے، سجنا ہو جڑی 4 پائی نو چپا مار کے روک دی ہے نا انہوں بیٹی آندے نہیں، اور رون دیئے انہوں پتہ ہے 4 پائی ٹر گئی نا اے ہوتے دوبارہ وجود نہیں ہونا۔ اس واسطے انہاں نال محبت اظہار، دھیاں نال پیار، انہاں دی طرز زندگی سیرت فاطمہ سکھاؤ تاکہ ادھر چلن۔ یقین جانو اگر انہاں دے اندر حضرت طیبہ طاہرہ دی سیرت دا کوئی ایک پہلو داخل ہو گیا تو یقیناً میرا رب انہاں تے بڑا فضل تے کرم فرمائے گا۔ لیکن انہاں نال پیار کرو، شفقت دا اظہار، بھراواں نوں بھی آکھاں گا کہ بہناں جڑیاں نے نا اے جنی دیر تک تیرے سائے دے تھلے رہن، اے چڑیاں نے چہک دیاں رہن، بول دیاں رہن، چمک دیاں رہن، اے ٹر گئیاں تے پھر اگے پتہ نہیں سکھ لبے کے نہ لبے۔ کم از کم جدو ماں پیو دے سائے دے تھلے رہن، بھراواں دے سائے دے تھلے رہن، ادو تے چہک دیاں مہک دیاں رہن۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دا صدقہ سانو اپنی آل و اولاد دی اچھی تربیت کرن دی توفیق عطا فرمائے اور امت مسلمہ دی اللہ خیر فرمائے۔ اے برخوردار میرا محمد واجد جڑا ہے اے بڑا شریف جہا نائس جہا بچہ ہے، تسی یہ دے واسے دعا کرے جا اللہ انہوں صبر عطا فرمائے، اللہ انہوں صبر عظیم عطا فرمائے، اے دیاں سسٹرانو اللہ صبر عطا فرمائے۔ تو اے دے والد گرامی بھائی پرویز اختر صاحب، اے دے تایا جان، اللہ پورے خاندانو صبر عطا فرمائے۔ تو تسی بھی اپنے بچیاں نو دیکھیا کرو، کول بٹھایا کرو، دوستانہ ماحول انہاں وچ رکھیا کرو، اپنی بیٹیاں دے نال آپ بیٹھیا کرو، آپ انہاں دے کمرے چلے جایا کرو، کو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ انہاں نال بیٹھ کے گفتگو کریا کرو یا اپنے کمرے چ بلا لیا کرو تاکہ جڑی گفتگو او بار سہیلیاں نال کردیاں نے کوئی ایسے جملے ایسے لفظ انہاں دے قابل گرفت نہ بنن۔ اگر تواڈے سائے دے تھلے بیٹھیاں سمجھن گیاں، تواڈی گفتگو نو سمجھن گیاں، تواڈے کولوں تربیت حاصل کرن گیاں، اگر تواڈے بیٹے تواڈے کولوں تربیت احسن الفاظ جملے سیکھن گے تے بار بولن وچ انہاں دے جملیاں وچ کوئی کوتاہی نہیں ہوئے گی، بلکہ لوگ کہن گے ماں پیاں نے تربیت اچھی کیتی ہے، اے دے جملے اچھے نے، اے دے لفظ اچھے نے، اے دا بولنا اچھا ہے، اے دا انداز اچھا ہے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔